اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں جہاز سمندر میں پہاڑوں جیسے۔ بادبانی کشتیوں کا ذہن میں لائیے نا کہ بڑے بڑے وہ بینرز جو ہیں، وہ بادبان جو ہیں، وہ یوں یوں کر کے جیسے دور سے پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لائک ماؤنٹینز۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، فیظللن رواکد علی ظہرہ، اور وہ سمندر کی سطح پر ہی کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر گزار کے لیے۔ او یوبقہن، یا انہیں ڈبو دے اللہ تعالیٰ، بما کسبوا، وہ جو کہا نا کہ کھڑی کی کھڑی رہ جائیں جہاز جو ہیں سمندر کی سطح پر، یا اس کے ساتھ متعلق ہے او یوبقہن بما کسبوا، یا لوگوں کو ان کی کرتوتوں کے سبب وہ ڈبو دے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، پھر فرمایا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ بہت سی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، کہ ان نہیں ہے ان کے پاس کوئی جائے پناہ، کوئی بھاگنے کی جگہ۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ بڑا اہم مقام ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں گے وہ اسپیشل ہوں گے نا۔ اب ان کے اوصاف کیا ہوں گے جہاں پر اب وہ آ رہے ہیں، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دنیا میں عطا کیا گیا ہے تو وہ دنیا میں برسنے کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اس کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا بھی۔ لیکن ہے کس کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان کے لیے جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے۔ عام طور پر ایمان کے بعد کیا آتا ہے؟ وعملوا الصالحات، لیکن یہاں کیا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی مشنری اسپرٹ اپنے اندر رکھتے ہیں، آپ کے اندر کوئی جو ولولہ ہے، کوئی جذبہ ہے کچھ کر گزرنے کا، تو پھر آپ کو بہرحال جو عام دنیا کے پیمانے ہیں ان سے پیچھے آنا پڑے گا۔ آپ پروفیشنل ہیں تو آپ کو اپنے پروفیشن میں ایکسل کرنا چاہیے، آپ زمیندار ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ زمینیں اور پھر نئی سے نئی کھیتی باڑی کے ذرائع جو ہے وہ اختیار کرنے چاہیے۔ آپ کاروباری ہیں تو آپ کو اپنا کاروبار ایکسٹینڈ کرنا چاہیے۔ آپ مل اونر ہیں تو آپ کو 2 ملیں اور لگانی چاہیے، وہ چل پڑے تو 4 اور لگانی چاہیے۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ آپ کے سامنے صرف دنیا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ کو آخرت پر یقین ہے، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی سوچ میں بڑی بنیادی تبدیلی آئے گی۔ ایک تو کہ سب کچھ یہاں نہیں بنانا، آگے بھی ہے، وہ بہتر ہے اس سے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ وما عند اللہ خیر وابقی، کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی۔ وہ بات جو سورہ نحل میں کہی تھی کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، البتہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں اس کو ابقا کہا ہے، زیادہ باقی رہنے والا، یعنی لانگ لاسٹنگ، ایور لاسٹنگ۔ اور ساتھ ہی کہا وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے۔ اب دیکھیے اگر ایک دکاندار ہے، اب دکان کیا تقاضا کرتی ہے؟ وہ کھلی ہوگی تو پیسے آئیں گے، گھر کا چولہا چلے گا، بچوں کی فیسیں ادا ہوں گی،
بچیوں کی شادیاں ہوں گی. لیکن اگر کسی شخص کو اللہ پر یقین ہوگا تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ بس میرا ایک فرض ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میں دکان پہ جاؤں, لیکن ملنا مجھے وہی ہے جو اللہ نے مجھے دینا ہے. اور اگر میں دکان پہ نہیں ہوگا, دین کے کسی کام میں چلا جاؤں گا, تو اللہ تعالیٰ مجھے کمپنسیٹ کرے گا. اچھا, پھر دین کے کام میں اگر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد آپ کرتے ہیں, پھر تو جان بھی چلی جا سکتی ہے. اگر کسی دین کے داعی کو, اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنے والے کو یہ بات یقین کے ساتھ یہ بات اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ میرا بھی رازق اور میرے بچوں کا بھی رازق اللہ ہے, اور میں مر بھی جاؤں گا تو وہ زندہ رہے گا, اور اس کو پورا یقین نہ ہو کہ میرے مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو آج سے بہتر کھلا سکتا ہے, اس وقت تک انسان ڈیووٹیڈلی دین کے لیے گھر سے نکل ہی نہیں سکتا. بچ بچ کے چلے گا نا, نعرے شعرے لگائے گا, لیکن جب پکڑ دکڑ ہونے لگے گی تو چپ کے گھر آ جائے گا. اور اگر پکڑا ہی گیا تو پھر بیان حلفی دے کے آئے گا کہ نہیں نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. لیکن جس کو یقین ہے, اللہ پر یقین ہے, آخرت پر یقین ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی خبروں پر یقین ہے, وہ پھر معافی شافی نہیں مانگے گا. اور اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا تو سر پہ کفن باندھ کے باہر نکلے گا. تو خوبصورت مقام ہے یہ. پھر ذرا پڑھیے گا ملا کے, فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا. لیکن وہ ہے کس کے لیے؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرمائے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص ایک فضل ہے کہ برائی جب تک انسان کرتا نہیں اس کے نامہ اعمال میں لکھی نہیں جاتی. اور اگر انسان کسی غلط ارادے سے نکلا لیکن راستے سے ہی اللہ تعالیٰ نے راستہ روک دیا, وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا, تو اللہ تعالیٰ وہ جو راستے میں اس سفر طے کیا تھا اس نیت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس پر بھی پانی پھیر دیتا. لیکن بے حیائی والفواحش یعنی بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. یہ بے حیائی کا معاملہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ جب انسان اس کے راستے پر چلتا ہے تو پھر بریک لگتی ہی نہیں. انسان آگے سے آگے چلتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی ہمیں سے اکثر لوگ کے جو کنزرویٹو ماحول سے نکل کر گئے, کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھے, ایک دم یونیورسٹی میں چلے گئے, پروفیشنل کالج میں چلے گئے, تو وہاں لڑکیاں نظر آ رہی ہیں کلاس میں, بالکل اگلی سیٹ پہ لڑکی بیٹھی ہے, ادھر لڑکی بیٹھی ہے. تو پہلے دن جو ہے وہ کوئی لڑکی اس سے راستہ پوچھ لے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, بات نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ محتاط نہیں ہوتا تو پھر ہفتے کے بعد ہی از کوائٹ کمفرٹیبل. پھر محتاط نہیں ہوتا تو پھر صرف کوئی بزنس ٹاک ہی نہیں, گپ شپ بھی شروع ہو جاتی ہے, تفصیلی تعارف وہ بھی حاصل ہوتا ہے, گپ شپ بھی ہوتی ہے, ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے. اور پھر جب گپ شپ ہوتی ہے, ہنسی مذاق ہوتا ہے, تو پھر کونی بھی ماری جاتی ہے, ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا جاتا ہے, اور چھینا جھپٹی بھی ہوتی ہے. اور ایک لائن, ایک انویزیبل لائن ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے, وہ لائن اگر کراس ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتارتے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل میں پڑھ کے آئے نا ہم, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً, کہ زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ, اس لیے کہ وہ بے حیائی کی بات ہے, بس صاف سبیلا اور برا راستہ ہے. وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے, والفواحش اور بے حیائی کی باتوں سے, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, اور وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. اس صورت میں پکار کون سی ہے؟ ان اقیموا الدین, اللہ کے دین کو قائم کرو. وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں, واقاموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں, وہ امرهم شورى بینہم,
اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو بھی وہ آرگنائزیشن ہو اس پہ ڈکٹیٹرشپ نہ ہو بلکہ مشورے کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہوں. فیصلہ اگرچہ امیر ہی کرے گا لیکن بہرحال مشورہ کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم معاملے میں مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو. اور دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ ابو بکر اور عمر سے ہی کروں، اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہو جائیں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. یہ ہے شیخین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو بدلہ بھی لیتے ہیں. یعنی عام طور پر دین کا جو تصور سافٹ امیج انلائٹنمنٹ جو جنرل پرویز مشرف صاحب لے کے آئے تھے، اس نے دین کا جو نقشہ پیش کیا ہے کہ بس دین میں معاف کرنا ہی ہے صرف. حالانکہ دین میں صرف معاف کرنا ہی نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ بن خلف نے، جو ان کا آقا تھا، تشدد کیا ہوا تھا، تو حضرت بلال نے ڈھونڈ کر اسے قتل کیا تھا غزوہ بدر میں. تو ایسی بات نہیں ہے. والذین اذا اصابہم البغی، ان پر زیادتی کی گئی ہو تو ہم ینتصرون، تو بدلہ بھی لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور کسی برائی کا بدلہ اس جیسی ہی برائی ہے. فمن عفا واصلح، ہاں جو درگزر کرے اور اصلاح کرے، فاجرہ علی اللہ، اس کے اجر اللہ کے ذمہ ہے. انہ لا یحب الظالمین، وہ ظالموں سے پیار نہیں کرتا. ولا من انتصر بعد ظلمہ، تو جو بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر زیادتی کی گئی ہو، فاولئک ما علیہم من سبیل، ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی چارج نہیں ہے ان کے خلاف. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ہاں چارج ہے، گناہ ہے ان لوگوں پر جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں، بغیر الحق، جس کا انہیں کوئی حق نہیں ہے. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، البتہ جو شخص صبر کرے اور درگزر کرے، ان ذلک لمن عزم الامور، ایسا کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق ثبت کر دے کہ جا دفع ہو جا، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا اس کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ، اور اے نبی تم دیکھو کہ ظالموں کے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا دنیا میں پلٹنے کا کوئی راستہ ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور اے نبی تم دیکھو گے انہیں يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، کہ وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. خاشعین من الذل، تو جھکے جا رہے ہوں گے ذلت کے مارے. وَيَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور کنکھیوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے. یہ بھی خاص ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے. سامنے عذاب نظر آ رہا ہے تو نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن چور آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے. وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ اصل میں نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے سے دوچار کیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے. وما کان لہم من اولیاء، اور ان کے کوئی دوست نہیں ہوں گے، ولی نہیں ہوں گے، ینصرونہم من دون اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکیں. ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ نہیں ملے گا بچاؤ کا. استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. اور اس صورت میں پکار کون سی ہے؟ ان اقیموا الدین، اللہ کے دین کو قائم کرو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. ما لکم من ملجأ یومئذ، اس روز نہ تو تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی، وما لکم من نکیر، اور نہ انکار ہی کی کوئی صورت ہوگی. دنیا میں تو ہوتا نا، سمن آتے ہیں آپ کو عدالت کی طرف سے، تو وکیل نے پٹی پڑھائی ہوتی ہے کہ آپ نے ان سمن کا کیا کرنا ہے. لیکن وہاں ٹلنے کی کوئی صورت نہیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا،
اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی ایڈمنسٹریٹر مقرر نہیں کیا، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور یقیناً جب ہم انسان کو کوئی مزہ چکھاتے ہیں اپنی جانب سے رحمت کا، فرحا بہا، تو اترا جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجی ہیں، فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، تو انسان ناشکرا ہو جاتا ہے کہ لو جی غریبان روزہ کے دن بڑے آ گئے۔ یہ سب محاورے جو بنے ہوئے ہیں نا ہمارے، یہ سب ناشکرے پن کے محاورے ہیں۔ لو جی ساڑھے واسطے رہ گئے مصیبتیں ہے، وہ ساریاں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان کو ہم بلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اوہ بہت جلالی آیات آ گئیں۔ اوہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اب اس کی بادشاہی کی دلیل دی جا رہی ہے بڑی زبردست۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء ذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹوں سے نواز دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ملا دیتا ہے ان کو لڑکے اور لڑکیاں، یعنی جیسے عام بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں۔ آگے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، اور کوئی پوچھ نہیں سکتا جا کے اللہ سے، اے اللہ میں اور میرا یہ بھائی ہم ایک ہی باپ ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، تیرے حکم پر چلنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، اور یہ شرابی بھی ہے، باغی بھی ہے، ظالم بھی ہے، تو نے اس کو 5 بیٹے عطا کیے ہیں اور مجھے بے اولاد رکھا ہے، کوئی جا کے پوچھ سکتا؟ یہ ہے اللہ کی بادشاہی۔ بادشاہ اور ملازم، یعنی ایک مل ہے، ایک اس کا جی ایم ہے اور ایک اس کے میاں صاحب ہیں، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی ہی از اے بگ باس لیکن مالک نہیں ہے۔ مالک کی انسٹرکشن کے مطابق میاں صاحب جو جی ایم صاحب ہیں وہ ایکٹ کرنے کے پابند ہیں، اس کے لیے میرٹ ہے، لیکن جو میاں صاحب ہیں وہ میرٹ لسٹ میں سے آخری کو ملازم رکھ لیں، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا کیونکہ وہ مالک ہے، جی ایم کو یہ اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا یہ ثبوت ہے کہ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملا دے، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اور کسی انسان کی حیثیت نہیں، اس کا مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے۔ وحی کیا ہوتی ہے بتا چکا ہوں آپ کو میں، کہ جو بھی فزیکل چینل کے علاوہ جو بھی کمیونیکیشن ہے وہ وحی ہے۔ آپ کے دل میں کوئی بات آ جائے القاء کر دے اللہ، وہ بھی وحی ہے۔ آپ کو خواب آ جائے وہ بھی وحی ہے۔ آپ کو الہام ہو جائے، آپ محسوس ایسے کریں جیسے کانوں سے آپ نے کوئی بات سنی ہے، یعنی 100 طریقے اللہ تعالیٰ کے پاس وحی کے، یا فرشتہ بھیج دے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے، او یرسل رسولا، یا کوئی فرشتہ بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، جو اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہ عطا کر دے، آپ پر وحی کر دے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا اپنے امر میں سے روح کو، مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر یعنی تخلیق بھی اللہ کا کام ہے، امر بھی اللہ کا کام ہے، لیکن امر کون سا کام ہوتا ہے جس میں کوئی میٹیریل استعمال نہیں ہوتا، جس کا کوئی پروسیجر جو ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، نہ سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ٹائم بھی کوئی انوالو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو امر میں فرشتے عالم امر سے ہیں، انسان کی روح عالم امر سے ہے، تمام معجزات جو ہیں وہ امر سے ہیں،
کن فیکون سے. پہلی تخلیق کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ پیدا کیا اور پھر اس سے تخلیق کا پروسیس شروع کیا، وہ بھی امر سے ہے. اور یہ وحی جو ہے یہ بھی امر سے ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے نبی آپ کی طرف ایک روح کو اپنے امر میں سے. مراد قرآن مجید ہے اور جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اور اس سے پہلے آپ کچھ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. مگر بنا دیا ہم نے اس قرآن کو روشنی، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اے نبی اس قرآن کے آ جانے کے بعد یقیناً آپ بھی صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. کون سا صراط مستقیم؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی اس اللہ کا راستہ کہ جس کا ہے سب کچھ آسمانوں اور زمین میں. الا الی اللہ تصیر الامور. آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں تمام امور، تمام ایشوز. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين